اس کو دیکھتے ہیں، اس کا کوڈ یاد کر لیں، پورا اقبال ہی سمجھ لیتے ہیں آج. می ہونا چاہیے تھا مائی، لیکن کوڈ میں می ہے. تو می مجھے یوں کہتے ہیں، اس کو میری کہتے ہیں. میری روزی از ال، وہ بیمار ہو گئی ہے. کیوں بیمار ہو گئی ہے؟ اس نے ٹرپ مس کر دی. کوڈ یاد ہو گیا. اب ایم سے کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اقبال نے کنسیپٹ دیا مرد مومن کا. مرد مومن، یس نا، یہ کانسیپٹ دیا مرد مومن کا کہ مرد مومن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ میں آپ کو 2-3 شعر بھی یاد کرا دوں گا، وہ آپ کو بات کی بات ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اقبال کا ایم سے مراد ہے مرد مومن. دوسرا ای سے اقبال نے ایگو کا کانسیپٹ دیا، جس کو آپ خودی کہتے ہیں، سپر ایگو. خودی، سپر ایگو، یہ کانسیپٹ دیا. تو ایم اور ای ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب اقبال لکھیں گے تو آپ بتائیں گے کہ اقبال، یہ تو پتہ ہے آپ کو اقبال نے کیا کیا پڑھا ہوا تھا. لا کیا تھا، بیرسٹر تھے، اور پی ایچ ڈی کیا تھا جرمنی سے. لا کیا تھا انگلینڈ سے. انگلینڈ سے کیا کیا تھا؟ لا. اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ دو گیا اقبال کا تعارف. کلیئر؟ کیا تھے؟ وکیل تھے اور شاعر تھے. ٹھیک ہے. یہ بھی جنا جیسے وکیل نہیں تھے، لیکن ایک وکالت کرتے تھے. جنا بڑے وکیل تھے بہت. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا اپنے. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو می تو آپ نے اقبال کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا کہ وہ پی ایچ ڈی تھے اور کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا نام ہے وکالت کی، اور انہوں کے وہ مسلم لیگ میں تھے. ایک بات، مسلم لیگ کے ممبر تھے. ابتدائی دور میں وہ جنا سے کے اختلاف تھے، کیونکہ جنا جو تھے وہ نیشنلسٹ تھے. نیشنلسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کنٹری نہیں توڑوں گا، کنٹری نہیں ٹوٹے گی، اور کنٹری میں انصاف ہوگا. یہ ہے ایسا آدمی کو کہتے ہیں نیشنلسٹ. لیکن اقبال نیشنلسٹ نہیں تھے. اقبال چاہتے تھے ایک الگ سیپریٹ ملک بنے. انڈیا کے توڑنے کی بات اقبال نے کی، جناح نے تو نہیں کی شروع میں. جناح نے تو بہت بعد میں اس بات پہ آیا کہ ہاں انڈیا کو اور پاکستان، یعنی پاکستان کو بنایا جائے. جناح تو شروع میں پاکستان کو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جناح تو نیشنلسٹ تھے، تو پورے ملک کو، انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے. بس کہتے تھے مسلمانوں کو رائٹ دو. توڑنے کی بات کبھی جناح نے نہیں کی. جناح صاحب نے بہت بعد میں کی ہے. اس لیے جناح اور اقبال مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی، دونوں مسلم لیگ میں تھے، لیکن نظریات، آئیڈیالوجی دونوں کی ڈفرینٹ تھی. یہ دوستی نہیں تھی. ان کی دوستی ہوئی ہے 1928 میں جا کے ہوئی ہے دوستی. کب سے مسلم لیگ میں؟ لیکن دوستی بہت دیر میں ہوئی ہے ان کی. یس نو؟ تو جناح نیشنلسٹ تھے. نیشنلسٹ کا مطلب کیا؟ جو ملک توڑنے کی بات نہیں کرتا. اور اقبال نیشنلسٹ ہیں؟ نہیں، اقبال نیشنلسٹ نہیں ہے. اقبال کو سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے تھا. یس نو؟ تو یہ اقبال کے لیے کیا ہوا؟ پی ایچ ڈی تھے، پی ایچ ڈی تھے. نمبر 2 وکیل تھے. انہوں نے وکالت، پی ایچ ڈی کہاں سے کی؟ جرمنی سے کی. نمبر 2 وکالت کہاں سے کی؟ انگلینڈ سے کی. ٹھیک ہے. وہیں سے کی جہاں سے جناح نے کی ہے، لنکن ان سے. ٹھیک ہے. اچھا، عمر میں جناح سے 1 سال چھوٹے تھے. جناح ان سے عمر میں 1 سال بڑے ہیں اقبال سے. ٹھیک ہے نا. وہ جناح پیدا ہوئے ہیں 1876 میں، اقبال پیدا ہوئے ہیں 1877 میں، 1 سال چھوٹے ہیں. اچھا، پھر شاعر تھے. جناح شاعر نہیں تھے، اقبال شاعر تھے. مرد مومن کا کانسیپٹ دیا. ویسے تو بہت ان کی شاعری ہے، لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ مرد مومن اور خودی. ٹھیک ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں. پھر کیا ہے ان کا جو ایک اور جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ. انہوں نے کتاب لکھی تھی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس. یہ یاد رکھنا، یہ شاعری میں نہیں تھی، یہ نثر میں تھی. مطلب ایک بک تھی. او سے کیا ہے؟ یہ اپوز کرتے تھے، مخالف تھے. کس کے اپوز کرتے تھے؟ کس کے؟ نیشنلزم کے. کیا مطلب؟ نیشنلزم مانے ملک کو توڑو نہیں، لیکن تو ملک توڑنا کی بات کرتے تھے. تو یہ مخالفت کرتے تھے کس کی؟ یہ نیشنلسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اینٹی نیشنلسٹ ہیں. جناح شروع میں کیا تھے؟ نیشنلسٹ تھے، بعد میں وہ بھی اینٹی ہو گئے. تو یہ اپوز کرتے تھے نیشنلسٹ. تو آر او ہو گیا. اب کیا آنا چاہیے؟ ایس. انہوں نے ایس جو ہے وہ شاہین کا کانسیپٹ دیا. شاہین کا کانسیپٹ دیا. نہیں تیرا نشیب من کس سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. شاہین
ایک پرندے کو لیا جس کو انہوں نے شائن کا کانسیپٹ دی، اقبال نے دیا ہمیں. نوجوان بالکل ڈھیلے تھے جیسے آج کل کے نوجوان ہیں، ان کے اندر روح پھونکی اقبال نے شائن کا کانسیپٹ دے کے. یس نو کہ اب کیا آنا چاہیے؟ آئی کانسیپٹ آف اسلام. کانسیپٹ آف اسلام پہ جناح نے اقبال نے بہت اچھا کام کیا، جس پہ قائد اعظم نے یہ کہا اپنے زمانے میں، جناح صاحب نے کہا، آپ لکھیے گا کہ وہ اپنے وقت میں، جب جناح نے کہا اقبال اپنے وقت میں وہ جب زندہ تھے اس پیریڈ میں سب سے بہتر اسلام سمجھتے تھے وہ. یس نو بڑی بات ہے قائد اعظم محمد علی جان جیسا آدمی، ایک بہت بڑا وکیل، یہ کہے کہ اقبال کو اسلامک نظریے کا بہت اچھا علم تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی کہا کہ میں اقبال کا ادنا سا سپاہی ہوں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا ایم دا سولجر آف اقبال. ٹھیک ہے، اب کیا آتا ہے؟ از مائی روزی از آئی کیا ہے؟ انہوں نے آئی سے میں کہوں گا، یا آئی سے انہوں نے کیا کیا؟ انٹروڈیوس کیا جناح کو ایک نئے نظریے کے ساتھ. جناح سیاست میں پہلے سے تھے، لیکن اقبال نے جناح کو ری انٹروڈیوس کیا. یاد ہے جب یہ امریکہ واپس چلے گئے تھے لندن، جناح سیاست چھوڑ کے، تو اقبال نے کیا ہے نا ان کو واپس. یس نو تو ان کو ری انٹروڈیوس اس نے کیا اقبال نے. اگر اقبال نہ لاتے جناح کو واپس تو پاکستان نہیں بنتا. جناح نے سیاست چھوڑ دی تھی، مایوس ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. ایس کیا ہے؟ سیئر. سیئر معنی کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو مستقبل کو دیکھتا ہو، اسے مستقبل نظر آتا ہو. بڑی بات ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کل کیا ہوگا، آپ کہیں مجھے نہیں پتا. اقبال مستقبل دیکھ رہے تھے، تو اس لیے ان کو سیئر کا لقب کس نے دیا؟ سیئر کا لقب دیا کس نے سیئر کا؟ جناح نے. ایس آئی آر نہیں ہے، ایس ڈبل ای آر ہے. سیئر کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو مستقبل کو دیکھتا ہو. یہ کس نے لقب دیا تھا؟ جناح نے. پھر کیا ہے؟ آئی ڈبل ایل ایل. آئی سے کیا ہے؟ انہوں نے کانسیپٹ دیا اسلام جو ہے نا، اسلام از اونلی سولوشن. اسلام ایک واحد سولوشن ہے جو مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامک کنٹری ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ دیا. ٹو نیشن تھیوری آیا سمجھ میں؟ اسلامک کوئی واحد نظریہ ہے. اور ایل سے کیا ہے؟ لکھنؤ پیکٹ کے یہ خلاف تھے. کیوں خلاف تھے؟ لکھنؤ پیکٹ میں جو جناح کیا چاہتے تھے 1916 میں کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ رہیں، اس کو کہتے ہیں لکھنؤ پیکٹ. یاد ہوا تھا جناح نے کیا تھا، اور جناح کو لقب ملا تھا کہ وہ امبیسڈر ہیں ہندو مسلم یونٹی کے. ٹھیک ہے نہیں، سروینجو نائیڈو نے یہ لقب دیا تھا. تو لیکن اقبال لکھنؤ پیکٹ کے اگینسٹ تھے. کس کے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اگینسٹ تھے. پھر کیا ہے؟ ایل سے انہوں نے جناح کو لیڈرشپ پہ زور دیا. جب بھی کوئی ان سے یہ تک دعا کے لیے کہتا تھا نا آپ کے لیے دعا کریں، تو کہتے تھے جناح کے لیے دعا کرو، وہ ہے تم لوگوں کا لیڈر. تو جو لیڈر کو، جناح کو لیڈر بنانے میں کسی حد تک اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اوکے. پھر کیا ہے؟ ٹی سے بڑا مشہور ہے ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری یہ اقبال نے تو نہیں دی ہے. ٹو نیشن تھیوری اقبال نے نہیں دی ہے. ٹو نیشن تھیوری سر سید نے بھی نہیں دی ہے. ٹو نیشن تھیوری سر سید سے پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ ہے البیرونی، وہ جب اس علاقے میں آیا تھا تو اس نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی تھی، اور تھوڑی سی بات کی تھی چلا گیا تھا. سر سید نے اس پر زور دیا ٹو نیشن تھیوری کے، یہ دو نیشن ہیں انڈیا میں، ایک مسلمان اور ایک ہندو، اور یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ اقبال نے، سمجھو کہ سر سید نے اس کانسیپٹ دیا، اقبال نے اس کانسیپٹ کو زیادہ پھیلایا. ٹھیک ہے، ٹو نیشن تھیوری کو. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. دو نیشن تھیوری پہلے ہی کانسیپٹ تھا کہ ایک ملک میں 5-6 نیشن 10 نیشن رہ سکتی ہیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے، جو قرآن کی بات کریں تو قرآن کہتا ہے، چونکہ اقبال کا تعلق اسلام سے تھا، قرآن کہتا ہے موسیٰ کی قوم، فرعون کی قوم رہتے تو ایک ہی جگہ تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے نا، لیکن اللہ میں دونوں کو الگ الگ قوم کہہ رہا ہے. تو قوم ملک سے نہیں ہوتی ہے،
समझ में आ गया? कौम आइडियोलॉजी से बनती है, यस नो? तो ये कॉन्सेप्ट जो था कि बहुत सारी कौमें एक साथ रह सकती हैं, इकबाल ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, नहीं, कौम में अगर अगर एक होती तो अल्लाह मियाँ मूसा की कौम और फ़िरौन की कौम को एक ही कौम कहता, लेकिन अलग अलग जगह एक, प्लेस एक, लेकिन अल्लाह मियाँ अलग अलग बात कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि कौमें अलग, कंट्री से कौम नहीं बनती है, आइडियोलॉजी से बनती है। नहीं आया समझे? कॉन्सेप्ट के ऊपर कौम बनती है, कंट्री पे नहीं बनती है। समझे? कंट्री का मतलब होता है टेरिटरी, टेरिटरी माने इलाका। समझ में आ गया? फिर क्या है? टी के बाद क्या आएगा? आर। आर से रेडिकल थिंकिंग, रेडिकल थिंकिंग के साथ साथ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। इसने जना इसके इकबाल इसके खिलाफ थे कि, समझ में आ गया? रीजनल डिस्क्रिमिनेशन माने इलाकाई बेसिस के ऊपर आप फ़र्क करें कि इस इलाके का है तो इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम होता है, इकबाल कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। फिर क्या है? अब क्या आएगा? TRI। ये कहते थे, अंग्रेज़ कहते हैं कि से मज़हब, इस्लाम एंड पॉलिटिक्स। अंग्रेज़ कहता है, अंग्रेज़ कि इस का कंसेप्ट है अंग्रेज़ों का, वो ये है कि दीन को और सियासत को अलग करो। कहते हैं ना, रिलीजन को और स्टेट को अलग करो। स्टेट माने मुल्क। इकबाल ने क्या कहा? जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इकबाल ने इस्लाम को सियासत के साथ जोड़ा। आज भी लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं जब भी तो तकरीर करते हैं इस्लामी टच दो, इस्लामी टच दो, तो मशहूर हो जाते हैं। मैं समझ गया हूँ कि आप लोग टीवी पे आया था ना, इस्लामी टच दो। तो इस्लाम की बातें करके आदमी, हम लोग ये इकबाल का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। अब ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता। लोग से बड़ा नाराज़ हैं, इस्लाम को यूज़ कर रहे हैं, इस्लाम का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। बाहर ये इकबाल साहब इसके फाउंडर हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, सबके लिए आया है, तो सबके लिए आया है, ठीक है ना? तो ये ठीक है ना? ओके। अब क्या है? पी क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की प्रोटेक्शन पे बात की इन्होंने। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इकबाल ने बात की। मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही थी, ज़बरदस्ती उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, ठीक है ना? उनके तहफ़्फ़ुज़ पे बात की कि उन्हें उनका मज़हब जीने का हक़ होना चाहिए, उन्हें अपने मज़हब को इसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का, इकबाल ने कहा, उनको एक राइट होना चाहिए, उनकी जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। उनकी बेटियों को उठा लिया अंग्रेज़ों ने, उनको मुसलमान क्रिश्चियन कर दिया, हिंदुओं ज़्यादती कर रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स पर बात की। सही है। एम से क्या है? एम से इन्होंने कहा मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी पे बात की, ठीक है। आई से क्या है? आई से इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन वेस्टर्न स्टेट, और ऐसे सेपरेट मुस्लिम स्टेट। अब इकबाल पे सवाल आए तो आप इकबाल को किसी हद तक कह सकते हैं कि उन्होंने मर्द मोमिन का कॉन्सेप्ट दिया, तो मोमिनों को, मुसलमानों को जगाया अपनी शायरी से, ईगो दी कि कहा कि हाथ मत फैलाओ, अपने अंदर खुददारी लाओ, ठीक है नहीं। फिर उन्होंने एक इस्लामी की किताब लिखी जो शायरी नहीं थी बल्कि इस्लामी की कॉन्सेप्ट्स थे, बड़ी ज़बरदस्त किताबें कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट्स, ये इन्होंने थाट्स तो ये उन्होंने दी, ओके। जिससे उल्मा ने, जो फैनेटिक किस्म के उल्मा थे, वो कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान और, मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान और। तो ये इसीलिए था कि ये इस्लाम जो पढ़ते हैं हम,
تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ اسلام ہے جو مجاہد کا اسلام ہے. ٹھیک ہے. اپوز تھے, نیشنلزم کے قائل نہیں تھے, وہ کہتے نہیں کنٹری کو توڑنا چاہیے, الگ کرنا چاہیے. یہ غلط ہے کہ جنا جو کہہ رہے ہیں شروع میں کہ وہ ہم مل کر رہیں گے, تو یہ مل کر رہنے والی بات نہیں ہے, کنٹری کو توڑو. ٹھیک ہے. نیشنلسٹ ہمیشہ وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنی کنٹری کو بچا. میں نیشنلسٹ ہوں, میں پاکستان کی چاروں صوبوں کو بچانا چاہتا ہوں, لیکن جو صوبہ توڑنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ سیپریٹسٹ ہیں. سیپریٹسٹ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو توڑنا چاہتے ہیں, اور نیشنلسٹ ہوتا ہے جو ملک کو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے, جوڑ کر. صحیح ہے. توڑنا پسند نہیں کرتا, اور سیپریٹسٹ توڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپوز سے نیشنلزم کے, یعنی اقبال سیپریٹسٹ تھے. ٹھیک ہے. جناح شروع میں سیپریٹسٹ نہیں تھے, نیشنلسٹ تھے, بعد میں سیپریٹسٹ ہوئے. شاہین کا کانسیپٹ دیا, یوتھ کو اٹھا دیا, بیدار کیا یوتھ کو, کانسیپٹ آف اسلام پر فوکس کیا, اور جناح نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ ہم سب سے زیادہ اقبال جو ہے اسلام کو سمجھتے ہیں, اور ان کے واقعی ان کی شاعری کے اندر اسلام کو سمجھنا ہو. آج بڑے بڑے علماء جب بھی شاعری کرتے ہیں, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, اس میں اقبال کے کانسیپٹ کو ضرور لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج سے انہوں نے جناح کو انٹروڈیوس کرایا, ڈفرنٹ جناح کو. وہ جناح جو پہلے جناح تھا وہ نیشنلسٹ تھا, جو جناح سیپریٹسٹ ہوا ہے وہ جناح اقبال کا ہے. سمجھ میں آ گیا. یہ سیپریٹسٹ جناح جو ہے وہ آپ کو اقبال کا پیریڈ کا ملے گا. پہلے جو جناح تھا سیاست میں, جناح تو سیاست میں بہت پہلے آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. 1900 میں آ چکے تھے سیاست میں, لیکن اقبال نے جو انٹروڈیوس کیا جناح کو, وہ جناح انٹروڈیوس کیا جو سیپریٹسٹ تھا, جو بات کر رہا تھا الگ کی. ٹھیک ہے. پاکستان تو اس وقت نام نہیں تھا, تو بس سیپریٹسٹ کی بات تھی. پر نام چودھری محمد علی نے رکھا پاکستان. پی سے پنجاب, اے سے اخوان, اخوان مانے NWFP, کے سے کشمیر, IS سے مانے انڈس مانے سندھ, ٹی سے AN مانے بلوچستان. یہ پاکستان کو بنایا تھا, یہ نام ہے پورا پاکستان کے. پاکستان کا مطلب یہ ہے PAKISTAN, یہ مطلب ہے. چودھری رحمت علی, چودھری محمد علی نے رکھا تھا, میں نے نہیں رکھا ہے, نہ جناح نے رکھا ہے. پی مانے پنجاب, اے مانے اخوان, اخوان مانے KPK, اور کے مانے کشمیر, IS مانے سندھ, IS کہتے ہیں انڈس کہتے ہیں نا سندھ, اور TN مانے بلوچستان. یعنی بنگلہ دیش اقبال کے خواب میں تھا ہی نہیں. تو بنگلہ دیش اگر ٹوٹ بھی گیا تو اقبال کا خواب ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے. ابھی اقبال کا خواب سلامت ہے. لیکن ابھی اقبال کے خواب میں کشمیر جو ہے آدھا ہے ہمارے پاس, جو ہم چاہتے ہیں وہ پورا آ جائے. تو ہمارا پھر اقبال کا خواب ہے نہیں, بنگلہ دیش تھے نہیں, اس کو بنگال کہتے تھے. لیکن میں اس وقت کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش تو شیخ مجیب الرحمان کے نام سے ہوا, بنگال تھا. ٹھیک ہے. یہ لقب جناح نے دیا, ایسا آدمی جو فیوچر کو دیکھے. اسلام کا واحد حل ہے, اسلام سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر صحیح اسلام کراچی پاکستان میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ اسلام, ہر ایک کا اسلام الگ ہے. کوئی شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, نہیں سمجھے, مالکی ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی کیا نام ہے جعفری ہے. جب تک ون اسلام کانسیپٹ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لکھنؤ پیکٹ جنرل صاحب نے کیا تھا ہندو مسلمان کو جوڑنے کے لیے, اقبال اس کے حق میں نہیں تھے. جناح کو لیڈر کے طور پہ ہمیشہ انہوں نے آگے فارورڈ کیا, کیونکہ انہوں نے جناح کو ری انٹروڈیوس تو اقبال نے کرایا ہے. ری انٹروڈیوس جناح سیاست میں اقبال سے پہلے سے تھے, نہیں سمجھے, لیکن ری انٹروڈیوس کیا جناح نے, اقبال نے جناح کو کسی اور فارم میں. ٹھیک ہے. اور خود قائد اعظم بھی مانتے ہیں کہ وہ میں ان کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں, یعنی آئی ایم دا اسمالسٹ اینڈ لٹل سولجر آف اقبال. خود جناح کہتے ہیں یہ والی بات. ٹھیک ہے. ٹو نیشن تھیوری جو البیرونی مسلم سائنٹسٹ نے کانسیپٹ دیا تھا سالوں سال پہلے, اس کو سر سید نے بڑا پالش کیا, اور اقبال نے اس کو بہت زیادہ اسٹیبلش کیا, انٹروڈیوس کیا البیرونی نے. ٹھیک ہے. اسٹیبلش کیا سر سید نے, اسٹیبلش کیا, انٹروڈیوس اسٹیبلش ہو گیا. انٹروڈیوس کیا البیرونی سائنٹسٹ جو مسلمان ہے, ریحان البیرونی, اس نے کیا ہے. اسٹیبلش اس نے کیا ہے سر سید نے, اور اس کو پروپیگیٹ اور اس کو مزید فردر پھیلایا کس نے, اقبال نے. اسٹریس کیا اس بات پہ. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں ریڈیکل تھنکنگ اقبال کی نہیں تھی. اقبال کی کبھی ریڈیکل تھنکنگ نہیں رہی ہے. ریڈیکل مانے ہوتا ہے بہت زیادہ فینیٹک, بہت زیادہ مطلب ایموشنل قسم کے مسلمان, وہ نہیں. اقبال کو ماڈرن اور
بہت پڑھے لکھے مسلمانوں کی تصور رکھتا ہے اقبال، ٹھیک ہے، ریڈیکل تھنکنگ کا قائل نہیں ہے، نہ ریجنل ڈسکریمنیشن کا قائل ہے کہ اگر پنجاب ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک کرو، تو سندھ ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک کرو، نہیں، وہ کہتے نہیں یہ نہیں کرو، ڈسکریمنیشن مت، ڈسکریمنیشن میں فرق مت پیدا کرو، ٹھیک ہے، ڈفرینس سے نکلا ہے ڈسکریمنیشن، سمجھے، ڈفرینس نہیں کرو۔ پھر کیا اس نے اسلام اور پالیٹکس کو اس نے جوڑا ہے، جو کہ کرسچن کہتے ہیں سپریشن آف چرچ اینڈ پالیٹکس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انگریز کہتا ہے کہ چرچ جو فادر ہے، بشپ جو ہے فادر ہے، وہ کیا ہے، اس کا کام الگ ہے، پالیٹکس گورنمنٹ الگ چیز ہے، گورنمنٹ کو چرچ سے الگ کرو۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، اقبال کہتے ہیں اسلام اور گورنمنٹ یہ ساتھ ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، چنگیز خان بن جائے گا آدمی، یعنی وہ کہتے تھے کہ اسلام جو ہے، جو مسلم لیڈر ہو وہ مسلمان اسلامک کانسیپٹ جانتا ہو تاکہ وہ حکومت کو پراپرلی چلائے، ٹھیک ہے نا۔ پروٹیکشن آف مسلمس کے پابند کا انہوں نے کون تھا کہ مسلمانوں کی جان مال، یعنی جان کا، مال کا، لبرٹی کا خیال امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر مسلم آئیڈینٹی پہ ہی فوکسڈ، اوکے، کانسیپٹ آف انڈین ویسٹرن اسٹیٹ کا انہوں نے کانسیپٹ دیا، ٹھیک ہے، اور سپریٹ مسلم اسٹیٹ کی بات کی۔ تو اب اگر ہم یہ یاد کر لیں، می روزی از ال ٹرپ میس، تو ہم کیا کریں گے، ایم سے مرد مومن، ای سے ایگو، آر سے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس، او سے کیا ہے اپوز نیشنلزم، ٹھیک ہے، ایس سے شاہین کانسیپٹ گیون بائی اقبال، آئی سے concept of Islam he focused and Jinnah confessed, Jinnah agreed with اقبال کہ اقبال جو ہے he knows better Islam more than other people، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، he said اقبال knows more Islam better than the other people living in India۔ اچھا، پھر آئی سے کیا ہے، یہاں میں نے انٹروڈیوس لکھا ہے لیکن آپ نے پیپر میں ری انٹروڈیوس کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے آئی کو ری انٹروڈیوس کرنا ہے کہ جنا واز ری انٹروڈیوس ان اے ڈفرنٹ آئیڈیالوجی، مطلب ہز فرسٹ آئیڈیالوجی واز نیشنلزم، بٹ اقبال ری انٹروڈیوس، ہی وینٹ ٹو انگلینڈ اینڈ کنونس جنا ٹو کم بیک ان پالیٹکس، بیکاز جنا سیڈ کہ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف پالیٹکس، ٹھیک ہے۔ جنا نے یہ لقب دیا تھا ایسے آدمی جو کی دنیا کو آگے سے آگے دیکھتا ہو، 100 سال آگے دیکھتا ہو۔ ہمیشہ وہ کہتے تھے جنا کے لیے دعا کوئی کرتا تھا، ان کے لیے آپ کی صحت کے لیے دعا کریں گے، تو کہتے تھے جنا کے لیے دعا کرو، تم لوگوں کا مستقبل کا لیڈر ہے، وہی تمہارا حل ہے، مسیح تمہارا جنا ہے، میں نہیں۔ ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے آگے بڑھایا، جو الریحان البرونی نے دیا تھا کانسیپٹ، جس کو اسٹیبلش کیا سر سید نے، انہوں نے اس کو زیادہ فوکس کیا۔ ریڈیکل تھنکنگ کے خلاف تھے، ریجنل ڈسکریمنیشن کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے ایکوٹی ہونا چاہیے، ایکویلٹی ہونا چاہیے، یس نو۔ اسلام اور پولیٹکس کو ہی جوڑتے تھے، کرسچن کہتے ہیں الگ کرو، سپریشن آف چرچ اور گورنمنٹ کو الگ کرو، یعنی مولوی کا، کرسچن کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہتے نہیں ہے، جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پروٹیکشن آف مسلمس، مسلمانوں کی پروٹیکشن پہ انہوں نے بہت بات کی۔ مسلم آئیڈینٹی کو انہوں نے لوگوں کو متعارف کرایا کہ مسلمان بھی ایک آئیڈینٹی ہے، کوئی وہ صرف کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ان کا ایک اسٹیٹس ہے اس دنیا میں، کیونکہ مسلم اسلام تو آلموسٹ کھو رہا تھا نا۔ قائد اعظم نے ایک دن یہ کہا تھا کہ اگر اس کا پاکستان نہیں بنا تو اسلام ختم ہو جائے گا، لگ رہا ہے، کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1914 میں ورلڈ وار 1 میں کے بعد جب 18 میں ورلڈ وار ختم ہوئی تو آپ کا اسلامک ملک تو ختم ہو گئے تھے سارے، آپ کے پاس کہاں تھے مسلمان ملک؟ جب پاکستان بنایا تو کتنے ملک تھے؟ آج 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور جب پاکستان بنایا اس وقت کتنے ملک تھے؟ آپ کے 6 7 8 مسلمان ملک تھے، سارے مسلمان ملک ختم ہو گئے تھے، آٹومن امپائر ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان نہ بنتا تو بہت مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ سب کی ہوپ ٹوٹ جاتی۔ پاکستان کے بننے کے بعد دوسرے ممالک کو جنہوں نے بتایا، میں کبھی ڈسکس کروں گا کہ جنہوں نے کتنے ملکوں کی انڈیپینڈنس میں کام کیا ہے، اس کا کوڈ ہے مین میلٹ، اس کا کوڈ ہے مین میلٹ۔ ملایا، الجیریا، نائجیریا، موروکو، ٹھیک ہے نا، انڈونیشیا، لیبیا، تونیزیا، سوڈان، ان کی اتنے سارے اسلامک ملک ہیں جس کے پیچھے جناح کا ہاتھ ہے، جناح نے ان کو کانسیپٹ دیا۔
اگر یہ پاکستان نہ بناتے تو یہ بھی نہیں بنتے. بہت سارے ملک جناح کے مرنے کے بعد آزاد ہوئے, لیکن ہوم ورک تو جناح نے کر کے دیا نا ان کو, کیونکہ اس وقت اسلام میں کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا نہیں. روزی از ٹرپ مس. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کوٹ کو یاد کریں. اب اقبال پہ کوئی سوال آئے تو وہ اس میں بھی آ سکتا ہے, پولیٹیکل سائنس میں, تو آپ سے یہی کوڈ لکھ کے تھوڑا تھوڑا بیان کر دیں. ہیڈنگز کتنی ہو جائیں گی آپ کو دیکھیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ہیڈنگز ہوں گی آپ کے پیپر میں. دس از دا وے میں نے پڑھا ہے اپنی زندگی میں. آپ سے بہت مشکل ایگزام ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. آپ کا تو ایگزام بہت بچوں والا ہے, ہمارا ایگزام تو بہت مشکل ہوتا ہے. 12 سوال کرنے ہوتے ہیں سارے, کوئی چوائس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, 12 سوال کوئی چوائس نہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. تو ہم نے وہ پاس کیا. تو یہ تو بالکل آپ کے یہاں تو چوائس ہوتی ہے 8 سوال میں 4 کرنے ہیں, 3 کر لو تو پاس ہو جاتے ہیں. بتاؤ 8 میں سے 3 کر لو تو پاس. ہمیں 12 میں سے اگر 10 کر لو تو فیل ہو جاتے ہیں. ایسے میں, اور 12 سوال پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا, 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے. سولو کیسے کریں, ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے پیپر میں. اکثر سی اے میں جو بچہ فیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیپر مجھے آتا تھا لیکن ٹائم نہیں تھا میرے پاس. جو کنٹریبیوشن ہے, ہم نے کیا کوڈ یاد کیا, میل ملٹ, کیا ملایا کو دیکھیں جناح کا کنٹریبیوشن ہے, الجیریا ہے, نائجیریا, اس میں دوسرے ملک ہیں, انڈونیشیا ہے. اس طرح آپ نے کوڈ بنا کے بکس کے نام لکھنے ہیں تاکہ آپ پیپر کے اندر بکس اور آتھر کے نام لکھیں. اگر آپ نے بکس اور آتھر کے نام نہیں لکھے نا تو پھر مزہ نہیں آتا, پھر اوتھینٹسٹی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ریفرنسز لازمی دینے. تو اسی طرح جینڈر کے پیپر کے اندر بکس کے نام دینے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا, اب شاہ ولی اللہ کا دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ کے اوپر ایک سوال آتا ہے, تو اس کا نام ہے پی ایم میئر فضا. PMMEREFIZ. اب یہ جو یہ کوڈ یاد کریں, اس کو یاد کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پی ایم میئر بی فضا, ٹھیک ہے, FIZ. اب پی سے کیا مراد ہے؟ اب شاہ ولی اللہ کو آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس میں میں بات نہیں کروں گا زیادہ آپ سے, ٹھیک ہے نا. پی سے کیا مراد کیا ہے؟ پرشین میں ہی از دا فرسٹ مین. اس سے پہلے قرآن کو نا لوگ عربی میں پڑھتے تھے, سمجھتے نہیں تھے, اور یہ بہت برا سمجھتے تھے, بدعت سمجھتے تھے کہ اسے ادر دین عربی میں سے پڑھا جائے یا لکھا جائے. تو ہی از دا فرسٹ مین. انہوں نے کیا کیا, پرشین میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. لوگوں کی سمجھ میں تو آیا کیا اللہ میاں کہہ کیا رہا ہے. تو پی سے پرشین میں ہو گیا. ایم سے کیا ہے؟ ایم سے یہ ہے مسلم آئیڈینٹی کو انہوں نے بلڈ کیا. مسلم آئیڈینٹی کو کیا انہوں نے بلڈ کیا. ایم ہو گیا. پھر کیا ہے؟ پھر ایم ہے اسٹرانگ کیا. کس کو؟ مغل امپائر کو ڈیش کر دیں اسٹرانگ. مغل امپائر کو جو کمزور پڑ رہا تھا اس کو اسٹرانگ کیا. یس نو. پی ایم ای سے کیا ہے؟ اکنامک جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ بڑی تھوڑی سی خراب سی ہو گئی تھیں, اس کو انہوں نے ایکولیبریم میں لائے, ٹھیک ہے نا. ایم میں لکھیں, ای سے لکھیں اکنامک ایکولیبریم. ایکولیبریم کی اسپیلنگ نہیں آتی ہوگی آپ کو, اکنامک یعنی دیکھیں اکانومی میں اگر آپ کمزور ہیں نا, اگر آپ کی اکانومی ڈسٹربڈ ہے تو آپ پھر جو ایکسٹرنل فورسز ہیں نا اس سے آپ شکار ہو جاتے ہیں. جیسے پاکستان ہے, پاکستان کو ایران بھی تو پاکستان کا فادر ہے, تو سعودیہ بھی فادر ہے, امریکہ بھی فادر ہے, چائنا بھی فادر ہے. اب سمجھ میں آتا ہے پاکستان کی یونٹی آف کمانڈ تو ہے نہیں. اچھا اب کیا ہے؟ آر سے کیا ہے؟ ریموول آف ان ایکویلٹی, ٹھیک ہے نا. یعنی اسلام تو ایکویٹی پہ بلیو کرتا ہے نا. ایکویٹی اور ایکویلٹی کا فرق پتہ ہے؟ ایکویلٹی اور ایکویٹی کا کیا فرق ہے؟ ایکویلٹی تو یہ ہے میں لڑکی اگر 50 کلو اٹھا رہی ہے, لڑکا بھی 50 کلو وزن اٹھائے گا, یہ ایکویلٹی. تو ہو نہیں سکتی. تو آپ کہیں عورت کے حساب سے ان کو 5 کلو وزن اٹھانا چاہیے, آپ کو مرد کے حساب سے 50 کلو وزن اٹھانا چاہیے, تو اس کو ایکویلٹی تو نہیں کہیں, کیا کہیں گے اس کو؟ یہ ایکویٹی ہے. سمجھ میں آیا؟ ایکویٹی اور ایکویلٹی میں فرق, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں آپ کو فلاسفی نہیں پڑھا رہا. اچھا ای سے کیا ہے؟
रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आर से क्या है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो MERE हो गया। अब बी माने क्या है, बी से ब्रदरहुड, भाईचारा पे फोकस किया। यस, ई से इक्वल सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल या यस इक्वल कर दें इसको, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स रिसोर्सेज, ठीक है ना। आपने अगर मैनेजमेंट पढ़ी हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसोर्सेज क्या होते हैं, 5M। M मैन यानी मर्द, औरत, मैन में औरत भी आ जाती है। फिर क्या है, मनी, फिर क्या है, मटीरियल, फिर क्या है, मशीन। उस ज़माने में मशीन तो क्या होती थी, वो समझें छोटी बहुत जो रिसोर्सेज कर लें, मशीन और मेथड्स, ये क्या होते हैं, ये रिसोर्सेज होते हैं, याद रखिए 5M, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो उसमें इक्विटी होनी चाहिए, इक्विटी। फिर क्या, बी से क्या, ब्रदरहुड, ई से क्या है, इक्वालिटी के ऊपर बात की, इक्विटी तो हमने बात कर ली ना, रिसोर्सेज में इक्विटी होनी चाहिए, और इक्वालिटी पे भी बात की। कहीं हम मर्द औरत के लिए दोनों के लिए बराबरी की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम जेंडर में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट लड़की के पास भी है, लड़के के पास भी है, ये इस पर इन्होंने बात की कि इस तरह से बाहर ये वोटिंग राइट के, इस्लाम वाले तो वोटिंग राइट की बातें नहीं करते फीमेल के लिए इतनी अर्ली, मतलब जो हकूक़ होते हैं, जैसे औरत को अगर एक रोटी दे रहे हैं तो मर्द को भी एक रोटी दो, ठीक है। अच्छा, F क्या है, फ्री जस्टिस कर दें, यानी जस्ट इंसाफ के लिए कोई महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझ जाएंगे इसकी स्टोरी क्या है। I से इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने बात की, Z से इन्होंने ज़कात के ऊपर बात की, और A से ये अगेंस्ट डाउरी थे, यानी जहेज़ वहेज़ के ख़िलाफ़ थे। तो ये आपकी शाह वलीउल्लाह कवर होता है। किससे होता है कवर, आप इसका कोड याद रखेंगे, PM मेयर बी फ़िज़ा, PM मेयर बी फ़िज़ा। अब आपको ये याद नहीं कि अब पेपर वाले दिन आपको ये याद नहीं करना है कि पूरे पूरे किताब पढ़ रहे हो, आप इसका कोड याद करेंगे। P से क्या है, ने क्या पढ़ा, पार्शियन में उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब आपने याद कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक डिस्कस किया, जिसे कादिज़म के 10 पॉइंट 14 नुकात हैं। अब नेक्स्ट क्लास में 14 नुकात का कोड बनाएंगे, और 14 पॉइंट्स आपको ज़बानी याद हो जाएंगे, तेज़ी से लिख लेंगे आप, यस नो। अभी तक हम सिर्फ 14 नुकात में बच्चे क्या हमें याद होता है कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, बस यही याद होता है, और फेडरल आइन होना चाहिए बस, और बाकी पता नहीं। आपको पूरे 14 के 14 कोड से याद हो जाएंगे। फिर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी हमने कोड बनाया हुआ है, ठीक है ना। हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटिकल साइंस का पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशन का पढ़ें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ें, या कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, उस पर हमें मुझसे बगैर कोई मुझसे वो ना लीजिएगा, स्टोरी कोड से याद करना है, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था आज, वो ख़त्म कर रहे हैं, वो है जेंडर स्टडीज़ पे जो बुक्स के नाम है, वो आपको याद करने हैं। एक दफ़ा याद कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दूंगा। इसका कोड है डेफ गर्ल, ये बुक्स के नाम है। गो, गई, अंधी लड़की जो है गई, गो, कार वॉश के लिए, कार वॉश मैप, ये कोड है। ये किताबों के नाम है। कितनी किताबों के नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 किताबों के नाम जब आप लिखेंगे और टॉपिक के हिसाब से जेंडर में लिखेंगे, एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि ना सिर्फ आपको किताबों के नाम पता है, ऑथर के नाम पता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी बात में वजन आता है, ठीक है ना। अभी तारिक मुस्तफ़ा साहब कोई बात कहें तो हम कह सकते हैं हाँ ये ठीक है, मैं कहूँगा तो आप कहेंगे रेफरेंस लाओ, क्यों, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ हिम,
تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, ایگزامنر آپ کی کاپی چیک کرے گا, ہی ول ناٹ بی امپریس ود یور رائٹنگ نا. واٹ ایور بلیک اینڈ وائٹ یو پروڈیوس, دیٹ از ناٹ امپریسڈ انٹل انلیس دیر از لاٹ آف ریفرنسز. آر یو گیٹنگ می؟ ٹھیک ہے نا, ریفرنس کے بغیر نہیں بات نہیں ہوگی. کلیئر؟ تو پہلی کتابیں ڈی سے مراد کیا ہے؟ فیمینزم اور ڈیتھ. ہم ڈیتھ پہ فوکس کیا ہے, فیمینزم اور ڈیتھ. ایف او ڈی یہ لکھیے گا, اس کا بھی کوڈ بنائیں, ایف او ڈی, فیمینزم اور ڈیتھ. ای کیا ہے؟ ایوری ڈے سیکسزم, بتایا تھا, یاد کرایا تھا, ایوری ڈے سیکسزم. ٹھیک ہے. اے سے کیا ہے؟ ایم آئی ناٹ اے وومن. اے سے کیا ہے؟ ایم آئی ناٹ وومن. اچھا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں وومن. اس کو ہم لکھتے کیا ہے؟ WOMEN. ہم نے لڑکیوں کو دیکھا اکثر کہ کس کالج میں پڑھی ہو, کہتے ہیں میں وومن کالج میں پڑھی ہوں. یہ ویمن ہوتا ہے, ویمن. اور ایف سے کیا مراد ہے؟ ایف سے مراد ہے فیمائن مسٹک. فیمائن مسٹک, فیمائن مسٹک. فیمائن مسٹک. تو آپ کو 4 الفابیٹس یاد ہو گئے. کس کے؟ یہ 20 میں سے 4 کتابوں کے نام پتہ ہیں. اب آپ نے جب لکھنا ہے تو ان کتابوں کا ریفرنس دینا ہوگا. فیمینزم اور ڈیتھ. ای سے کیا ہے؟ ایوری ڈے سیکسزم. اے سے کیا ہے؟ ایم آئی ناٹ وومن. اور ایف سے کیا ہے؟ فیمینائن مسٹک. یہ کتابوں کے نام ہو گئے 4. جی سے کیا ہے؟ اب ہم جی پڑھ رہے ہیں, کیا گرل پڑھ رہے ہیں نا. اب بتاؤ, یہ سنو, ڈیف ہو گیا نا. 4 کتابوں کے نام ہو گئے. 5ویں کتاب کا نام کیا ہے؟ جی سے گڈ اور بیڈ. آئی سے انویزیبل ویمن. انویزیبل ویمن کیرولائن. انویزیبل ویمن کیرولائن. انویزیبل ویمن, ویمن کی اسپیلنگ کیا ہے؟ WOMEN. ویمن کیرولائن, CAROLINE. ٹھیک ہے. آر سے کیا ہے؟ روم فار ونز آل. آر سے کیا ہے؟ آر سے کیا ہے؟ رومز فار ونز آل. آر فال, رومز فار ونز آل. ونز آل, رومز فار, روم فار ونز آل. یعنی ایک عورت نے کمرہ دے دیا, بس اس سے میں بیچاری زندگی گزار رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایل کیا ہے؟ لیونگ اے فیمنسٹ لائف. لیونگ اے فیمنسٹ لائف, عورت کی زندگی گزارنا. اس پہ پورا ٹاپک ہے, کیا کہتی ہے, مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. تو کتنے کوڈ ہو گئے ہمارے؟ 8. زیادہ اب نہیں کریں گے. جی پھر جی آ گیا. گرل ویمن ادر. گرل ویمن ادر. GWM. GWO. گرل ویمن ادر. ویمن ڈونٹ او پریٹی. ٹھیک ہے. سی سے کیا ہے؟ دیکھیں, ویمن کلچر پالیٹکس. سی سے کیا ہے؟ ویمن کلچر پالیٹکس. سی سے کیا ہے؟ ویمن کلچر پالیٹکس. اے سے کیا ہے؟ اویکننگ. اویکننگ کہتے ہیں آدمی بیدار کرنا. اویکننگ, اے سے اویکننگ. اور آر سے کیا ہے؟ ونڈیکیشن آف دا رائٹ. ونڈیکیشن آف دا رائٹ. ونڈیکیشن آف دا رائٹ. VINDICATION. ونڈیکیشن آف دا رائٹ. ہو گیا. ونڈیکیشن آف دا رائٹ. یعنی آپ کہیں کوڈ تو آ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں ونڈیکیشن وی سے شروع کر رہے ہیں, تو ہم نے رائٹ پہ فوکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں سمجھے؟ VOR. اس سے اس آر سے مراد کیا ہے؟ ونڈیکیشن آف رائٹ. VOR. پھر کیا ہے؟ W. ویمن عورتیں. ویمن عورتیں. Who runs the, ویمن یعنی عورتیں,
who runs the wolves, یعنی بھیڑیوں کو چلا رہی ہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ A, we should all be a feminist. یعنی کہ ہم مردوں کو بھی عورت بن کے سوچنا چاہیے. کتابیں عورتیں لکھ دیتی ہیں اپنی مرضی کی، بھائی ہمارے لیے ہم کبھی اب کتاب نہ پڑھیں. We should all be a feminist. We should all be a feminist. ٹھیک ہے. ایس کیا ہے؟ سسٹر آؤٹ سائڈ ڈر. سسٹر آؤٹ سائڈر. سسٹر آؤٹ سائڈر. ایچ سے ایچ کیا ہے؟ ہوڈ فیمنزم. ہوڈ HWOD ہوڈ فیمنزم. ہوڈ فیمنزم ہو گیا. اب کیا رہ گیا؟ مین. میپ رہ گیا نا. مین ایکسپلین تھنگس ٹو می. کہتے ہیں یہ مرد مجھے سکھائیں گے. کتاب کا نام ہے مرد مجھے سکھائیں گے. ہم مردوں کو سکھا دیں. مرد مین MEN مین یعنی بہت سارے مرد. MEN مین ایکسپلین تھنگس ٹو می. اب کیا آ گیا؟ ہاؤ ٹو بی اے ویمن. ہاؤ ٹو بی اے وومن. ہاؤ ٹو بی اے وومن. انسان کیسے ایک عورت بن کر ہو سکتا ہے. مطلب بڑا مشکل کام ہے کچن میں کام کرنا. پی کیا ہے؟ ویمن پاور. ویمن پاور. پاور کہتے ہیں آپ لوگ، ویسے پاور کہتے ہیں، ویمن پاور. تو یہ کتابوں کے 20 نام ہیں، اب آپ کو یاد کرنے ہیں. اب ان کتابوں کے بارے میں ایکسپلین کر دوں گا آپ کو. تو آپ کا جنڈر اسٹڈیز میں 4 کوشچن کرنے ہوتے ہیں. ایک سوال کو 4 بکوں سے کیجیے گا، دوسرے سوال کو 4 بک سے کیجیے گا، کرا کے 5 سوال، 5 4 4 4 4 4 پورے 20 یعنی 4 سوال میں 20 کتابوں کے ریفرنس دیں گے. ایگزامنر تو کہے گا یہ بچہ ہے کیا مصیبت ہے، اتنے دوسری کتابیں خود نہیں پڑھی ہوں گی. یس نو. تھینک یو ویری مچ.